بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اعلان جو زاہد اقبال صاحب نے دیا، اس میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کہ آمد و رفت کا کرایہ بھی اور وہاں رہائش کا بھی جو خرچہ وہ تو ہم لوگوں نے جمع کرا دیا، اس بارے میں ہم بے فکر ہیں۔ اپنے گھر سے لے کر گھر آنے تک اور مدینہ منورہ زیارتیں، وہاں رہائش، یہ سب ہو گیا آدھا جو پیسے آپ نے دیے، مگر وہاں جو خوراک کا ہے نا خرچ، وہ ہر شخص نے اپنا اپنا کرنا ہے۔ خوراک کا خرچ الگ ہوگا، وہ ہر شخص اپنی مرضی سے کرے گا، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، نہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے کھائیں۔ جب کسی کا جی چاہے، جیسا کھانا چاہے، جہاں سے چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ صرف یہ بات بتانی تھی کہ کھانے کا خرچہ وہ ہمارا اپنا اپنا ہوگا، اپنی مرضی کا ہوگا۔ باقی جو ہے نا یہاں سے جانا، یہاں تک آنا اور ساری ٹرانسپورٹ، وہاں کی رہائش، زیارتیں، یہ کام ہو گیا۔ یہ پیسے جو ہے نا ہم نے دے دیے، وہ ادا ہو چکے۔ اور ایک استدعا انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں ادنا غلام، وہاں کوئی حرکت ہمیں نہ آپس میں نہ وہاں کے کسی باشندے سے کرنی چاہیے جس سے بدنامی ہو کہ یہ کیسے ناشائستہ لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، نہیں۔ اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے اللہ رحمت فرمائے ایک بات جو لکھی ہے، وہ مجھے اور آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں کوئی سرکاری معزز مہمان بن کر نہیں جا رہا کہ ہمیں کوئی پروٹوکول ملے۔ ہم ہیں مجرم، قصوروار ہیں، زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ دروازے پر آ گئے، گھر آئے ہیں معافی لینے کے لیے، اللہ کے رسول کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے بتایا وہ ہم نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا، اس کو دھکے پڑیں، ٹھوکریں ماریں، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا یار میری جان ہی چھوٹ جائے، معافی مل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ میں کس عزت کا مطالبہ کر رہا ہوں؟ کون سے میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو میرا احترام ہو؟ تو وہ لوگ کچھ کریں، عملہ کچھ کرے، ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ ہم یار کوئی بڑے اونچے لوگ تھے، ہمیں تو پھولوں کی سیجیں ہونی چاہیے تھی جہاں سے ہم گزرتے، یہ یہاں سے ذہن میں سے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، فقہ کے، ان کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ جب وہ کوفہ سے حج کے لیے آئے تو پیدل آئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ سواری پر حج کو کرنا حرام تو نہیں؟ اجازت ہے، حضور نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی غلام جو ساری عمر بگوڑا رہا ہو، نافرمان رہا ہو، وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے اگر اس کی طرف جا رہا تو وہ سوار ہو کر اور برا بن کر جائے، یہ اس کے شایع نہیں۔ وہ تو پیدل جائے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر میرے ناک میں کڑا ہوتا اور اس میں زنجیر ڈالی ہوتی اور لوگ کھینچ کر لے جاتے تو یہ بھی میرے جرموں کے مقابلے میں بہت تھوڑا تھا۔ ہم جس لائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جوتے پڑیں، مگر یہ اللہ کا عفو و رحمت ہے، اللہ کے رسول کی بہت رحمت للعالمین ہے کہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتے ہیں کہ تم جو بھی ہو بھائی اپنے ہو، ہم تمہیں دھتکارتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ میں بھی وہ شعر کہا تھا، حضرت مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی بات کہی ہم گناہ گاروں کے لیے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کہ جو غم زدہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا، اعمال نامہ تو گندہ ہے، خدا کے سامنے جب پوچھو گی کیا بنے گا پھر، تو مجدہ خوشخبری کو کہتے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پھر حضور ہی ہوں گے، کہیں گے یا رسول اللہ جو ہے آپ کے ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ہاں واقعی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مگر یہ بیچارے میرا نام لیتے تھے، کوشش کرتے رہے میرے راستے پر چلنے کی، تو یقیناً اللہ کے رسول کی سفارش پر دفتر لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کسی عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں اچھا سلوک ہو، دھکے ملے، بد سلوکی ہو، آپ برداشت کریں کہ ہم تو قصوروار ہیں یہاں بھائی، اللہ معاف ہی کر دے، یہی بڑی بات ہے۔ اپنی عبادت کی فکر کریں، وقت نہ ضائع کریں، جو موقع ملے مکہ معظمہ میں بات میں گزاریں، مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں بھی ادھر ادھر دکانوں میں گھومنا، وہاں کی مسجدیں بھی جانو ایسی منقشان، کئی چھتیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کتنے فوٹو، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، ان چیزوں میں نہیں الجھنا۔
ہمیں تو وہاں دلچسپی ہے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر، آپ کا ممبر مسجد میں جو روضۃ الجنہ ہے، اپنا کام کریں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ باہر جو مسجدیں وغیرہ کبار دوسری کی حالانکہ نیک کام ہے سنت، انہوں نے یہی لکھا اپنی کتاب میں جو ان کے والد نے فرمائش کی کہ بیٹا تجھے میں نے اتنا بڑا عالم بنایا، حالانکہ والد بھی بہت بڑے عالم تھے، میرے لیے ایک کتاب لکھنا، وہ حج اور پر جو عمرے پر لکھی نا وہ ان کے کتاب میں درج ہے۔ وہاں کہتے ہیں یار جو ایک لوگ ہیں نا وہ یہ مسجدیں دیکھنے بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جہاں ہم آئے ہیں بس جو وقت ملے گا گنبد ادر کو دیکھتے رہیں گے، بیٹھے رہیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر کوئی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کی، سب چیزیں بھول گیا، یہی سوچتا ہے کہ یہاں جو اللہ لے آیا۔ بڑے بزرگ تھے دیوبندی مولانا خلیل احمد سہارنپوری، پھر وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہیں فوت ہوئے، بڑی اونچی کتاب لکھی، سب لوگ مانتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی 80 شرح کوئی نہیں لکھ سکا بدر المجہود۔ تو وہ جب بیٹھتے تھے تو یہی کہتے تھے، کئی مرتبہ یہ شعر دہراتے تھے، مکہ معظمہ صرف ایک مرتبہ گئے حج کے لیے، ورنہ مدینہ میں رہے، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی رہا کہ اگر کوئی مہمان گیا، یہاں سے جاتے تھے لوگ تو ان کو اگر رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے تو مولانا صرف اتنی دور تک جاتے تھے جہاں تک روضہ پھر نظر آئے۔ جب دیکھا نا کہ اب یار یہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، کہتے تھے آپ رخصت ہو جائیں یار، میں اب جا رہا ہوں، کیونکہ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آ کر ٹھہرا ہوں، ورنہ میرا گھر تھا، دوست تھے، مدرسے کا میں صدر مدرسہ، یہاں آ گیا۔ چاہتا یہ ہوں کہ جب مروں آخری وقت، بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمندے کہ وقت جان سپردن بسرس رسیدہ بات۔ تو کتنا خوش قسمت ہوگا آدمی جو مرے گا تو آخر وقت میں حضور کے روضہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ شعر جو پڑھتے تھے روتے تھے، یہ پڑھتے اور شعر پڑھتے روتے اپنی قسمت کے بارے میں، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، میں کہاں اور یہ گلاب کے پھول کی خوشبو کہاں، یہ نصیب ہوگی مجھے سونی حضور کا روضہ، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ اللہ صرف تیرا فضل و کرم ہے، ورنہ میرے جیسا بندہ سوچ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، میں اور آپ سارے، پہلے تو یہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں، یہ جو ہے نا میں کون ہوں آپ کون ہے دنیاوی لحاظ کوئی بات ہے، یہ بات کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے اخوان بھی نہیں کہا، اخوان جو ہے وہ اگر ویسے بھی کوئی دوست ہوں دینی بھائی ان کو نہیں، اخوہ ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد، اللہ نے کہا ہے ایک ماں باپ کی اولاد جو اس سے بڑھ کر تم بھائی، اس لیے ادب کرو، بڑے ہوں تو ان کا ادب کرو۔ جتنے ہم میں سے نوجوان ہیں وہ خیال رکھیں، یہ نہیں کہ بھاگ جائیں حرم کو، کئی آپ میں بزرگ ہیں ان کا اکرام کریں، آپ کچھ تکلیف بھی اٹھا لیں ان کو لے کر ساتھ جائیں، خود طواف کرائیں، پھر مکان پر پہنچائیں، اگر انہیں کسی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ بازار سے یا کسی چیز سے لے کر آئیں، اس کو یقین جانیں یہ سب سے بڑی بات آپ کی ہوگی، سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک کبیر کا احترام کیا، بڑے آدمی کی عزت کی، اور پیار سے رہنا، ایثار کر کے اپنے پلے سے بھی آپ کھانا کھلا دیں نا دوسرے کو کہ نہیں یار میں پیسے دیتا۔ آپ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج مبرور کیا، وہ حج جس کو کہا مبرور، جس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی، کم از کم بدلہ حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور تو درجہ قدار ہے جنت کا کم، حج مبرور کا کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے۔ تو پوچھا کیا؟ فرمایا نرمی سے بات کرو دوسرے سے اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کنجوسی نہ کرو، کھانا کھلاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چلو عمرہ تو نہیں، حج میں یہ لوگ کرتے ہیں کم بخت کہ پیسے بچاتے ہیں، قربانی تک کا حال یہ ہے کہ کوئی نہ ٹیڈی لے کر جان چھڑا دیتے ہیں، باقی پیسے خرید و فروخت تحفے تحف ظالموں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ حج کے سب سے اچھے عمل کون سے؟ فرمایا دو، الحج والسعی، ایک چیخ چیخ کر لبیک پکارنا، اس سفر کا سب سے بڑا وظیفہ، سارے ذکر چھوڑو، مکہ کو جب جاتے اور وہاں کی گلیوں پر لبیک اللہم لبیک، چیخ، تو نے بلا لیا، تیرے غلام آ گئے، تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، معافی مانگتے، اور بس سجو، خون بہاؤ، زیادہ سے زیادہ قربانیاں دو۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ، اور ایک ایک ٹکڑا اس میں دے۔ تو اس لیے آپ نا
میں بھی آپ بھی، جیسے طاہر صاحب نے کہا شیطان کی بھی اپنے لشکر ساتھ روانہ کرتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نے ساری عمر میں دوست ہی بنائے ہیں، جنتی بن رہے ہیں، وہ کہتا لڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، دھکے دیں، ان کا حج تباہ ہو جائے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ سے یہاں سے ہی دعا کریں کہ اللہ یہ دشمن جو ہے نا، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پناہ تو نے دینی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جب پڑھتے ہیں، بڑی پیاری مثال دی، وہ کہتے ہیں اگر کسی سردار کو تم ملنے جاؤ جس نے کتا رکھا ہو بڑا، اب اس نے کھلا چھوڑا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتا تمہاری طرف تم اینٹ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، اپنے ڈنڈے سے مارنا شروع کرو، اس سے نہیں کتا جان چھوڑے گا، آپ کو پھاڑ دے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سردار کو آواز دیں کہ چوری صاحب میں آ رہا ہوں، ذرا اپنے اس کتے کو روکیں، وہ کہے گا بیٹھ جا آرام سے، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ابلیس ہے اللہ کا کتا، بہت بڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں برگلا دیا، میں آپ کیا۔ اسی لیے طاہر صاحب نے پڑھا نا کہ خون نہیں اتنی تیزی سے گردش کرتا جتنی تیزی سے ابلیس رگوں میں گھومتا ہے۔ آپ میں ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ابھی نیک بات سوچ رہا، ابھی شیطانی بات، جو آپ بھی بندہ لعنت بھیجتا کہ ایسی باتیں میرے دماغ میں آنے چاہیے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اس کے لیے پھر کہا کہ مالک کو کہو، مالک کو کہنا کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرے ساتھ چمٹ گئے، اس کتے کو تو ہی سنبھال، وہ روک لیتا۔ تو دعائیں کریں اللہ یہ ہمارا سفر کہیں میں کم بختی نہ بن جائے کہ پیسے بھی گئے ملا بھی کچھ نہ، دعاؤں کے بغیر چارہ نہیں۔ باقی جو ہے نا حج عمرے کی باتیں وہ پھر کچھ کرتے ہیں۔ یہ تعارف ہوا تھا اور یہ اعلان سن لیا آپ نے کہ وہاں خرچ جو ہے نا کھانے پینے کا یہ ہر شخص کا اپنا ہوگا، اس کے لیے الگ پیسے، آمد و رفت، یہ رہائش، زیارتیں، یہ سارے پیسے جو آپ نے دے دیے نا اس میں سب کچھ ہو گیا۔ باقی جو تقریباً 500 ریال اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ وہ بات کہ ملک کو بدنام کرنے کی یا اپنے آپ کو بدنام کرنے کی کوئی حرکت نہیں، بس اچھا طریقہ اختیار کریں، راضی ہو جائیں۔ باقی یہ حاجی عبدالستار صاحب ہیں، یہ بھائی اسد صاحب ہیں، ان سے تعارف کی ذرا بات سنیں تھوڑی سی کہ یہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرے بڑے ہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان کا بچہ، اس کا نکاح تھا، وہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہاں وہ ڈاکٹر صغیر صاحب بھی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بچے کا نکاح آپ پڑھائیں، تو وہاں ان کی مسجد ہے، خطبہ ہوا، وہ ریکارڈ بھی ہے۔ اب لوگوں نے سنا، نکاح تو ہوتے رہتے۔ اسی طرح میاں عبدالستار صاحب نے کہا بھائی انور صاحب سے کہ مولانا کو لائیں، ان کی بھی 2 بچیاں تھیں، ان سب بچیوں کو اللہ اپنے گھر میں خیر سے رکھے۔ اب وہاں بھی ہوا تو نکاح رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا نوجوان، اس نے بعد میں تھوڑی سی بات تھی مگر بات الحمدللہ ایسی تھی، اس نے بعد میں کہا کہ مولانا آپ نے تو معجزہ کر دیا، اتنے منٹوں میں ایسی باتیں جب سے پیدا ہوں کبھی سنی کہ یہ نکاح ہے کیا اور ان دونوں کی ذمہ داریاں کیا۔ اس لیے پھر یہ سارے میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، للہ محبت، میرے دل میں بھی ان کی محبت، اللہ کے رسول کے تعلق سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں۔ اور آپ دیکھیں، یقین جانیں، یہ بچہ رو رہا تھا ریاض، مومن روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور کی محبت ہی ایسی ہے جس کو اقبال بھی کہتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ امام حسن بصری جب یہ حدیث سناتے تھے، ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہوا تو استوانہ حنانہ، حضور کی مسجد جو اپنی ہے وہ رقبہ پتہ ہے نشان کتنا ہے، اس میں پھر پتہ چلتا ہے وہ ستون کہ حضور اس پر ہاتھ مبارک رکھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ ممبر پر چلے گئے۔ اب صحیح احادیث میں بے شمار صحابہ، یہ متواتر موضوع میں سے ہے کہ آپ جب پاس سے گزرے ممبر کی طرف جا رہے تھے، وہ ستون یعنی بے جان لکڑی، اس لیے کہ حضور اب مجھ سے جدا ہو، اتنی اونچی آواز سے رویا کہ صحابہ سب نے مسجد میں اس کے رونے کی آواز سنی۔ اور ابن عباس فرماتے رویا بھی ایسے جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، چیخ تھی۔ پھر حضور ممبر سے اترے، جا کر ہاتھ رکھا اس پر، سسکیاں لے کر وہ چپ ہوا، آہستہ لوگوں کو حضور نے بتایا کہ اس کو کم ہوا کہ حضور کا دست پاک مجھ پر ہوتا تھا، وہ تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں، ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، روتے تھے جب یہ سناتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں تم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، وہاں خشک لکڑی حضور کی جدائی میں روئی، تم انسان ہو کر نہیں روتے۔ اور یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، حضور نے اس وقت یہ بات کہی اور اب بھی اہل ایمان کو پتہ لگتا کہ بالکل سچی کی،
حضور نے فرمایا لوگوں مجھے اچھی طرح دیکھ لو، تم خوش قسمت ہو، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان چاہے گا کہ میں اپنا مال دولت اولاد ساری دے دوں اور مجھے حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے، ہوگی نہیں، بس گزر جائے گا۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسا عمل یار بتاؤ خواب میں آپ کو دیکھ سکتے، ویسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور میرے دوست یہاں مندری پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، پنجابی زبان کے شاعر ہیں، بہت نیک آدمی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں ہنجواں دے موتی، پنجابی ہے، بہت واقعی ہنجواں دے موتی، روتا آدمی، توحید سے بڑی ہوئی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جے کر اپنی آمنا سجنا ہوئے تو مکھ خواب دے وچ وکھا دے۔ میں اور آپ ترلے کرتے ہیں، اور اگر کسی کو خواب میں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو خوش قسمت لوگ کہتے ہیں او حضور کی زیارت نصیب۔ اس لیے اللہ کے رسول جان ہے مسلمانوں کی، جان کی جان۔ اللہ نے کیوں کہا قرآن میں نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے نبی تمہارے لیے، جان جاتی رہے تو جاتی رہے، نبی کا دامن نہ چھوٹ جائے، ان کی محبت نہ چھوڑ جانا، ورنہ سب برباد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رمز قرآن جان ایمان مغز دین حس حب رحمت اللہ علیہ۔ قرآن کا نچوڑ پوچھو کیا ہے 30 پاروں میں، دین کی جان کیا ہے، ایمان کیا، مغز کیا، بات ایک ہی نکلے گی کہ رحمت اللہ عالمین کی محبت ہے۔ پھر سنت بھی آ جائے گی، دین بھی محبت ہوگی تو عمل کرو گی، پسند آئیں گے آپ، سارے طریقے پسند آئیں۔ اس لیے میں اور آپ یقین جانیں، ہم لاکھوں سجدے کریں نا، اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے بلا لیا اور ہم حضور کی مسجد میں جا رہے ہیں، مگر اس سفر کا احترام ہونا چاہیے، بالکل آپس میں پیار، وہاں بھی اچھے انداز سے رہنا، اور ادھر ادھر سیر سپٹے کی ضرورت نہیں۔ جتنا وقت ملے وہ حرم مکی میں، وہاں رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں، اور جو کوئی نشانات اور یادگاریں معتبر ثابت ہیں، ویسے تو لوگوں نے بہت بنا لی ہیں، یہ نہیں، اچھا آدمی تلاش کریں۔ میں نے ظاہر سے کہہ دیا کہ کوئی آدمی وہاں رہ رہا نا جو دیر سے، اس کو ڈھونڈے، جو واقعی وہ مسجدیں جانتا ہو، وہ جگہیں جانتا ہو جہاں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گئے تھے، وہاں حاضری سے خوشی ہوتی، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جیسا بد نصیب وہاں کھڑا، جہاں حضور کھڑے، پھر پتہ چلتا۔ اور اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا آدمی جنہیں دنیا میں حضور نے کہہ دیا کہ جنتی، لوگ کہتے تھے مسجد اقصیٰ جاؤ، حالانکہ مسجد اقصیٰ کا کتنا ثواب، 500 نماز کا ثواب حضور نے فرمایا، مگر وہ کہتے تھے میں مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھوں نا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے مجھے قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ سے وضو کرے اور قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں، عمرہ وہ حضور کے ہاتھوں سے بنی عمرہ کا ثواب۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے ہر ہفتہ وہاں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر آتے تھے۔ تو میں کہتا اب کس منہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ کوئی ہے ہم میں یارہ رحمت، فضل ہو گیا اس کا کہ ہمیں بلا لیا، بس اب کچھ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ محنت ضائع نہ ہو جائے، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوگا، دعائیں مانگتے رہیں۔ اور جو پیچھے رہ گئے جیسے طاہر صاحب کا، ان کو نہیں بلانا، صرف یہ نہیں کہ جو ساتھی یہاں پوری امت، پورا عالم اسلام، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے ہیں جو گزر گئے ہیں سب کے لیے۔ اور اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی نہیں، تو ہر آدمی وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی اور ہم پڑھتے ہیں عموماً، یہ تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس سے کوئی باہر رہ جاتا؟ سارے انبیاء اولیاء جو ہو گئے جو ہونے، سب کے لیے دعا، اللہ مجھے بھی بخشنا، میرے ماں باپ کو بخشنا، اور جو ایمان والے ہیں یا ہوں گے جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے بخش دیں۔ یہ دعا یہ آدمی پڑھتا رہا اور زیادہ نہیں آتی۔ میرے مسجد کے متولی ہیں، بہت میرے محب ہیں میاں عبدالواحد صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا ایک بڑی پیاری بات، آپ فکر نہ کریں دعائیں نہیں آتی، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو نے کوئی درخواست نے سننی، وہ جانتا ہے کہ بیچارے کیوں آئے۔ آج بھی چاہیے کہ طواف کعبہ ہو رہا تھا، لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوئی تھی، ایک مصیبت یہ ہے کتابیں لے جاتے ہیں لوگ، رٹی ہوئی عبارتیں پڑھتے ہیں، کوئی سمجھ آیا کوئی نہ آیا، دھکے ملتے، کیا پڑھنا ہے، اللہ نے کتاب سنی۔ اب لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں ایک ملنگ، بالکل ملنگ ٹائپ آدمی تھا، وہ ادھر کھڑا ہو گیا،
اور اس نے کہا اگر کتابیں پڑھنی تھی تو گھر رہتے، گھر بیٹھ کر کتابیں پڑھ لیتے۔ اللہ کو کتابیں سننے کا کوئی شوق ہے یا ضرورت ہے؟ وہ جانتا ہے کہ آپ لوگوں نے سفر کیوں کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر قصوروار ہو کسی کے دروازے پر چلا گیا، ایک تو نا معافی الگ ہی، ایک ہے کہ گھر چلا گیا وہاں جا کر ہاتھ دھو۔ اب جب ہم دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ آ گئے مجرم کھڑے، معاف فرما دے، رحم کر دے، اب کیوں رحم نہیں ہوگا ہم کثر ہوگی ہماری ہوگی، اللہ نہیں ہمیں رد کرے گا، ہماری طرف سے کوتاہی رہے گی تو پھر قصور ہمارا، ورنہ وہ بالکل دامن میں لے لے گا کہ یہ بیچارے آئے ہیں، سفر کیا ہے، معافی مانگی ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی مسجد پاک، اب دیکھیں ایک بات پر ختم کرو، یہ بات ایسی ہے جب شروع ہو جاتی ہے، آج درس تھا، حالانکہ 8 گھنٹے کا تھا صبح، 1 گھنٹہ اور 18 منٹ اس بچے نے نکال دیا، لوگ دیوانہ وار سنتے رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی لذیذ بود حکایت درات کر گئے۔ اس سے زیادہ مزیدار کوئی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات شروع کریں؟ وہ ختم ہوگی پھر نہیں ختم، کلمہ گو اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ جیسا متقی شاہ متبع سنت آدمی جب رسالت مآب سرور کائنات فدا ابی امیر فوت ہو، اب حضور کی زیارت نہ نصیب ہوتی۔ ابن حجر اصابہ میں لکھتے ہیں کہ ابن عمر کا حال پھر یہ ہوا، ایک آدھ دن نہیں، ساری عمر جب حضور کی بات چھڑی کسی طریقے سے ٹپ ٹپ آنسو، ابن عمر پھر زار و زار روئے کہ وہ کیا زمانہ تھا جب حضور تشریف فرما ہوتے تھے، ہم حضور کے سامنے بیٹھتے تھے۔ پھر وہ یہ کرتے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، ابن قدامہ المغنی میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل، لوگوں نے پوچھا حضور کے ممبر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، چونکہ یہ ایک صحابی نے کیا، یار پھیر۔ ابن عمر پھر جاتے، حضور کا ممبر اس اکثر ہی موجود تھا، اب تو نہیں، اس کی جو نا مٹھ تھی جس پر حضور ایسے ہاتھ رکھتے تھے جب بیٹھتے، ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر جاتے اس طرح اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر منہ پر پھیر لیتے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی۔ یہ وہ جگہ تو ہے نا جہاں حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ بالکل یہ یقین جانیں حضور کے بغیر دین کسی چیز کا نہ ہوتا، اللہ نہیں ہمیں نظر آیا نہ ملنا ہے۔ اقبال کی بات پر اب میں ختم کروں، وہ کہتا ہے خدا اندر قیاس ماں نہ گنجد، جتنا جی چاہے عقل کو دوڑالو خدا عقل میں نہیں آئے گا، وہ اس سے بالا ہے، کوئی عقل مند اس کو نہیں سمجھ سکا، نہ فرشتے نہ کوئی، سب ہار گئے، جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ۔ خدا اندر قیاس ماں نہ گنجد، چھوڑ خدا نہیں ملے گا، تو اب کیا کر پھر بھائی، کوئی راستہ تو چاہیے۔ شناسورا کے گوید مار افراق، خدا کی بجائے اس کو پہچان لے اور اس کا دامن پکڑ لے جس نے ساری عمر عبادت کرنے کے بعد بھی یہ کہا اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کرتا۔ یہ حضور پاک کا کہتا ہے نبی کو پہچان لے، اس کو پکڑ لے، اللہ دور کی بات، اللہ نہیں بس نبی۔ تو اللہ نصیب کرے، آپ سب خوش قسمت ہیں، میں تو آپ کا ادنا ساتھی ہوں، اور اس لیے کہ میں اس بڑھاپے میں جب دیکھتا ہوں کہ اللہ نے بچے کی وجہ سے مجھے موقع دے دیا، 6 مرتبہ پہلے بھی الحمدللہ گیا ہوں، مگر اب جب دیکھتا ہوں کہ بیمار ہوں، 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا، مگر اللہ کی مدد ایسی ہے کہ میں جب وہاں گیا ہوں، جب بھی بیماری کے بعد میرے ساتھی بڑے بڑے پیچھے رہ گئے، صفا مروہ میں بھی طواف میں میں ایسے چکر لگاتا رہا جیسے ہرن ہوتا، میں اتنی قوت کہ میرے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی اور کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا۔ بڑے حجر اسود تک اس طرح پہنچے پورے رش کے اندر کہ لوگ حیران ہوتے تھے یہ بابا مر جائے، نہیں وہ رہ جاتے تھے کھڑے۔ تو اللہ کی مدد اور توفیق ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے کہ میں نے جو علامہ اقبال کی یہ ربائی پڑھی، وہ بوڑھے ہو گئے، حج نہیں کر سکتے، دل میں طرف تھی کہ مدینہ جاتا، تو اب انہوں نے ایک ربائی کہی، میرے اور آپ کے مناسب حالت افضل صاحب ہے، بوڑھے جوانوں کی بات، بوڑھے بہیں پیری رہے یثرب گرفتم، اپنے خیال میں اب کہتے ہیں کہ میں اس بڑھاپے میں اب یثرب کی طرف جا رہا ہوں۔ فرض کیا کہ میں اونٹ پر سوار ہوں، اس وقت اونٹوں کا سفر تھا نا مکہ سے مدینہ، کہ مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا، بہیں پیری رہے یثرب گرفتم، اس بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو جا رہا ہوں، ثنا خاں سرور عاشقانہ، اور رستے میں درود پڑھتا جاتا ہوں پورے عشق کے ساتھ کہ اللہ کے رسول میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور وہاں پھر کہتے ہیں کیا معاملہ، مثال دیتے ہیں، جواں مرغے کے در صحرا سرے شام، اب ہم اس کی طرح ہی ہیں کہ فرماتا تم دیکھتے ہو شام ہوتی ہے، اندھیرا جب ہونے لگتا ہے نا شام، تو پرندوں کو فکر پھر اپنے گھونسلے کی ہو جاتی ہے، کیا وقت آ گیا آخر
بھائی رات تو آنے والی ہے، رات موت ہی ہے نا. تو کہتے ہیں پھر دیکھتا وہاں مرغے کے در صحرا سر شام، جیسے پرندہ صحرا میں جب شام ہونے کا وقت آتا ہے تو شاید پر بفکر آشیانہ، پھر وہ پر کھول لیتا ہے اور کہتا اب گھونسلے کی طرف اڑوں. ہمارا اصل گھونسلہ تو مدینہ ہی. حضور نے فرمایا مکی میں جو دفن ہو گیا مدینے میں رہا اور یہاں مرا، کن تلہو شفیع و شہید یوم القیامہ. اب میرے ذمہ حضور نے کہا آ گیا کہ یہاں کے دکھ اٹھائے، غریبی میں گزارا کیا، مدینہ نہیں چھوڑا، میں دن قیامت کے اس لیے سفارشی ہوں گا، اس کے لیے گواہی دوں گا اور اس کو بخشا کر چھوڑوں. تو اقبال کہتے ہیں بڑھاپے میں جب لوگ کہتے ہیں نہیں اب نہیں آرام کریں، نہیں فرمایا نہیں ابھی تو وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت گھڑی ختم ہو جائے، چلو وہاں حاضری دیں، وہاں مر بھی گئے تو کوئی صدمے کی بات نہیں. اس سے بڑی موت کیا، موت یہاں نہیں جائے گی، آئے گی، وہاں جو مریں گے خوش نصیب ہوں. تو بات جو ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ اور مجھ کو اللہ شوق اپنے اندر ضرور بڑھکائیں، بس ایسے ہی ہو جائے کہ جیسا پیاسا پانی کی طرف دوڑتا نا، آپ مکے مدینے کے لیے ایسا شوق اب سے پیدا کریں. بس سب کو کہیں بھائی بس رخصت اب اللہ کے حوالے بچوں، آئیں گے تو دیکھا جائے گا، فکر نہ کریں، ہم جہاں جا رہے ہیں اس سے پیاری کوئی جگہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وہ کھانا کھا لیں، پہلے سارے ساتھی کھانا کھا لیں. بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کے آنے، آپ سب بھائی ہیں، ٹھیک، کھانا کھا لیں. نہیں کھانا کھا رہے ہیں، بعد میں تھوڑی کچھ جس ساتھی کو کچھ پوچھنے کی وہ عمرے کے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا. اما بعد، موٹیاں موٹیاں گلاں جڑیاں تسی سارے بھرا سمجھ سکو بے عمرہ کی ہے، زیارت کی ہے، کیونکہ ویکھیا میں میرے جڑے بھرا شوق نہ جاندے نا، کتاباں لکھ کے مسئلے بیان کر کے ایسا کرتا بھئی کئی دوستاں نے مینوں پڑھیا لکھیا آکھیا بھی یہ جڑا حج دے بارے عمرے دے لکھیا یہ تو معلوم ہوندا بھی جان تو پہلا ایک جہاز بکریاں دا بندہ بھر لوے، دامی دم کے تسی وضو کر دے جے داڑھی دا وال ڈگیا صدقہ، 3 ہو گیا وال تے پھر دم ہو گیا تے دم، ایڈا پکھنڈ بنایا ہے. ایک آدمی سمجھدا یار میں حج کرن چلیا کہ کسی مصیبت پھس گیا ہے. تسی بے فکر ہو، کوئی نہ تانوں دم ہے نہ کسی قسم دا دین کوئی تانوں ڈر والی گل ہے، بے فکر کھلا آرام نہ جاؤ. بہت مدت پہلے دی گل الحمدللہ، پہلا حج میں سن 62 کیتا، 26 سال اسے میری عمر سی، تے 4 ضلع اپنے جڑے سی نا، یہ ایک جہاز سی، بحری جہاز سے اسے سینہ ہے جہاز، میرے ذمہ پھر لگ گیا. دوست سی کئی کراچی میڈیکل سٹور دے مالک بھی چودھری عطام میرے گوانڈی سی پنڈ دے نال جان والے، کئی عالم بیان کریا کہ چھڈو یار اسحاق بیان کرو. میں اپنی بولی جدو سمجھایا، سپیکر دا کمرہ پھر مینوں دیتا، انہیں لے جاندے، میں بیان کرنا، مرد عورت اپنے ضلع گجراں والا سارے انہاں آکھیا ہوئے ہوئے حج یہ لیے علم پڑھن دی کہڑی لوڑ ہے تے کہڑے مولوی نوں پوچھن دی لوڑ ہے، ایڈا سادہ کم مصیبت پایا. کوئی دعا یاد کرن دی لوڑ نہیں، کوئی لمبا چوڑا کام کرن دی لوڑ نہیں، مگر مصیبت بناتا. دین اللہ دے رسول آسان دیتا سی اوکھا. ہن مکہ شریف تے اسی سارے تانوں پتہ عمرہ کرنا، عمرہ تسی سارے جاندے، اسی آنے عمارت بناؤ، تعمیر، سارے یہ لفظ تے جاندے نا، تعمیر ہو رہی عمارت، وہ چوں نکلیا عمرہ. یعنی اللہ پاک نے عمرہ دا نام رکھیا بھی یہ بھی تعمیر ہے. کادی 2 شیاں، ایک اللہ دے گھر دی عمارت ہے کہ لوگ جاندے رہن تے رونق ہے، وہ دی آبادی یہ نال ہی ہے. اگر لوگ حج اور عمرہ چھڈ دین تے اتنے اجاڑ پی جائے. رسول کریم علیہ السلام فرمایا جدوں حج دا سلسلہ رکیا اسے وے قیامت آ جائے. اسے برکت نہ قائم ہے کہ دنیا اتنے حاضری دے رہی. اس تو ایک تے عمرہ جڑا ہے اس پاروں اینوں کہیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گھر دی عمارت، وہ دی تعمیر، وہ دی رونق ہے، آباد ہے. عامر عزیز ایمان چاہتے آباد نو ویران نہیں، نہ اللہ انہوں آباد کرے، ویران کرے، قیامت تک اللہ رونقاں بھجاوندا ہی رہے. دوجا میرے اور تہاڈے دلاں دی آبادی ہے.
باہر نہیں تعمیر ایسی تعمیر ہے کہ یہ اگر کوئی میل ہے کوئی کھوٹ ہے دنیا جو ہی عمر گزری ساری کنے غلط کام بچدیاں بھی اور فرمایا ہوں یہ صفائی جڑی نا یہ ایک ہی میوا ہسپتال ہے جتھے جا کے تیرا دل جڑا نا یہ تعمیر ہونی ہے یہ روگی ہو چکا ہے یہ اوتھے ہی صفائی ہونی دلان دی آبادی بھی یہ ہی ہے کہ بیت اللہ شریف کی ظاہری رونق بھی یہ اس تو اس عبادت کا نام رکھا عمرہ کہ کرنا کی ہے کم چار کاماں کا نام عمرہ جڑا ہر سیدھا سادہ بندہ سمجھ سکتا ایک تو اب دنیا جہان والوں جدھروں دی بھی دنیا آتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دور 5 جگہ مقرر کرتیاں جڑی جدھروں کوئی آتا وہ راہ پی جانا اوکھا نہیں ہونا پہنتا اسی جانے سارے راہ ایک مقام ہے مدینہ شریف جدو آنا وہ مقام تو بالکل نیڑے میقات آتے میقات کہ ایک جگہ مقرر کرتی بھی اتنے وردی تبدیل کرو گھروں پاویں جداں مرضی آؤ اے وہ جگہ جتوں تمہیں چوکنے ہو جانا چاہیے اپنے دلوں سے یاد کر لینا چاہیے بھی منزل نیڑے آ گئی اللہ تعالیٰ دا دربار قریب ہو گیا وہ پہلی ہوں سیڑھی ہے بھی تو دربار خدا بندی حاضر ہو رہا اے علاقہ جڑا میرے پرا سی جہد وس رہا نا یہ ذرا علم کی گل بھی کیونکہ پڑھے لکھے بندے آفاق ہے یہ آفاقی اسی آفاقی لوگ ہاں سب آفاق تا بعد جدوں پھر میقات ہوں میقات جدوں اندر وڑ جانے وہ علاقہ جڑا وہ پھر آفاق نہیں وہ ہل دا علاقہ وہ ہل وہ رہن والے ہلی لوگ ہیں جدوں اتوں اگے جانے پھر برجیاں لگیاں وہ حد آ جاتی یعنی قدم بقدم سمجھایا جاتا بھی ہوں ہور زیادہ دربار نیڑے آ گئے وہ پھر منزل آتی پھر حرم کہنا برجیاں دے اندر ہوں ہل نہیں یہ حرم دا علاقہ پھر اگے شہر شروع ہوتا یہ ہوں ہور زیادہ والی جگہ یہ بلد الحرام حرمت والا شہر اتنے کوئی غلط حرکت نہ کری پھر اندر وڑتے ہیں پھر المسجد الحرام وہ شہر سارا حرام سی حرام ادب والے آدھے فرمایا ہوں مسجد الحرام بالکل یہ ہوں اللہ دا تخت وچھیا ہی دربار چاہ پرلا بہ تسی اس کوٹھے نو بالکل نہیں سمجھنا بھی پتھراں دا کوئی کوٹھا رب گواہ ہے بھی جی 7ویں آسماناں دے اتنے عرش ہے نا خدا دا انہوں فرشتے وہ طواف کرتے یہ دنیا والوں تے رب نے رحم کیتا بھی تمہوں میں زمین تے ایک اپنا عرش دے دینا جڑا میرا تخت ہے میں اتنے آپ حکومت کر رہا تسی اس جس کے مسجد وڑو ہوں پھر اس گھر کا نام کی ہے بیت اللہ الحرام حرام ودتے جاندے آفاق تو اسی آزاد تھی ایسے علاقے جداں کا مرضی کپڑا پئیے جداں مرضی رہیے جدوں آیا میقات تے حکم آیا بے لا دے اپنے سارے کپڑے ہر قسم دیاں جڑیاں وردیاں نے اتار ہوں اتنے اندر ورن دی وردی صرف 2 چادراں اے جڑا بھائی نے آخیا نا 2 چادراں لے لو احرام دیاں یہ وہی چادراں نا اصل جڑیاں اسی کفن دے وقت پہنی جدوں ساری موت آنی ہے پھر 2 چادراں سارے گل پا دنیاں بندے اللہ نے آخیا ہوں لا چزراہٹ دے لباس نہ ہوں ٹوپی ہے سر سے نہ تاج ہی پاویں تو تخت دا مالک ہے تاج شاج ہوں کوئی نہیں ہوں تسی عاجز بندے ہو کے سرحد بڑھ رہے جی ہل دا علاقہ یہ داخل ہونے تو پہلا احرام بنو احرام ہے بھی موقع ملے جی سانوں کراچی میں ملنا اگے جہاز نہیں نہ ملنا پھر یرمن وچے جہاز دے آ جانا انہوں نے پھر اعلان کر دینا بھی میقات آ گیا تسی ہوں لبیک پکارنا شروع کر دو اس تو اسی تیاری پہلے ہی کر لینی ہے کیونکہ پھر جہاز تیاری کا موقع نہیں وہ تیاری یہ ہوئی ہے بھی جے موقع ملے تو کوئی کر سکے تو غسل خانے اتنے ملن کراچی تے نہا لئیے صاف ستھرے ہو جائے نہا لئیے انج نام ہی نہایا جائے کوئی آدمی جڑا انہوں ٹھنڈک لگتی ہے یا بیمار ہے یا نہیں تھان اتنے ملتا تو وضو کر اینا بھی کئی بڑی ابن عمر کدی بڑی غسل کر لیں سی کدی وضو ہی کر لیں سی اوکھا کم ایڈا کوئی نہیں غسل ہو جائے تو چنگا اے زاہد نے دسیا مگر ایک شاید جڑی نا ہور کرو نہ کرو ایک خوشبو دی شیشی اچھی یہ ہر بندہ اپنے نال لے یہ خوشبو ہونی چاہیے جن کو جڑی ہر جگہ انہیں کم دینا یہ جیسے غسل کرنا کپڑیاں نو خوشبو نہیں لاؤنی وہ چادراں نو نہیں لاؤنی وہ بعد اسی ادا ہی پاؤنی ہے مگر بدن نو لاؤنی سر نو بھی لاؤ داڑھی نو لاؤ بدن نو لاؤ بدن خوشبودار کرنا تسی ویکھیا نا جدوں کوئی بندہ مردا ہے تے نوا لین تو بعد پھر انہوں خوشبو لاؤنے ہیں نا یہ بالکل میں تساں مر جانا پھر کہ میں ہن جڑی نا تو رہ گئی پی ہوں میں شاید کوئی نہیں تو عاجز بندہ سر بھی تیرا ننگا ہو پھر سر نہیں چک سکتے نہ نماز نہ کسی جدوں احرام بج گیا اتنے لبیک ہو گیا سر ننگے ہو گئے بس ایک چادراں تیڑ بدھی ہے جی تمبی بنی دی ہے ایک ہے موڈیاں تو جی لا لینی سر بھی ننگا گل کوئی شے نہیں اور کوئی نہیں اسی پہن سکتے
ہیں جتی بعض لوگوں نے یہ گل بنائی ہے بیچارے اس طرح ہی لوگ حج کرے چپل لو چپل دی کوئی چنگی نہیں جیڑی مرضی بند جتی پاؤ مکیشن پاؤ جو مرضی پاؤ صرف یہ پابندی جو گٹیاں تو تھلے ہونے چاہیے گٹے ننگے ہونے چاہیے وڈے بوٹ جڑے وہ نہیں اسی پہنتے اس حضور نے فرمایا جی ادا دی جتی نہیں لبھی موزے ہی ہے نا وڈے کہ انہوں نے اتوں کٹ دیو جنا وہ گٹیاں تو تھان ہو جان بشک انہوں نے اس کا مسئلہ جڑا نا صرف گٹا ننگا رکھیں ورنہ کئی بیچارے میرے ورگے چپلاں نہ ڈگتے پھردے چپل پاؤ چپل شپل کوئی نہیں جتی ایسی ہونی چاہیے جڑی گٹیاں تو تھلے ہو پاویں چم دی لے لو پاویں جو مرضی کوئی گل نہیں جڑی اگے پاؤں دے بشک ہوئے ٹکھنے ننگے رہنے چاہیے جراب نہیں پا سکتے اے وہ وردی ہے کہ نہاؤ خوشبو لگاؤ کپڑے دو جڑے وہ لے لو ادوں بعد اللہ تعالیٰ موقع دے 2 رکعت نماز پڑھ 2 نفل جڑے ہے پڑھ نفل بشک اسی سر ٹک کے پڑھ لیو جڑی چادر موڈے آتے نا سر تے لے کے ہی پڑھتے مگر جیسے پڑھ ہٹے اجے احرام نہیں شروع ہوا تیاری ہے کہ نہا لیا خوشبو لا رہی ہے کپڑے پا رہا ہے نفل دو پڑھ رہے اجے تمہوں کوئی پابندی نہیں احرام نہیں تیار جے تسی مگر جس طرح پھر اللہ اکبر کیا تو نماز چل پی نا جدوں پھر تسی منہ کہنا نا لبیک اللہم لبیک ایس نیت نہ بیسی اللہ عمران شروع کر ہوں احرام آ گیا ہوں پابندیاں لگیاں اس تو بعد ہوں خوشبو نہیں لا سکتے ہوں سر نہیں تسی ٹک سکتے نماز بھی کتے یہ پابندیاں پکیاں باقی آ بھائی نے پوچھا داڑھی کا وال کئی آدھے جی زیادہ نہیں ہے پانی نہ ڈگ جاؤ گا وال سر سے مسا سے بھی خیال رکھنا چاہیے وال ڈگن دیو بالکل پکیاں گلاں سنو جن مرضی وال جھڑ جان تے ساڈے اتنا بھی ڈگ پڑنا اتوں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی نے پوچھا خارش کر لیے انہوں نے آخیا پاویں خارش کر کے لہو کٹ دینا کوئی گل اللہ نے یہ کی لبنا پابندی صرف سر ننگا رکھ ہور کپڑے نہ دواں چادراں تو سوا پہن تے ہن نویں سرے خوشبو نہ لا اینا ہی کم ہے تے لبیک اللہم لبیک پکار کہ جے بچیاں جان کوئی بھੈਣਾں انہاں دا مسئلہ سن لو کدی جان نال انہاں نوں موزے دی بھی اجازت وہ پیراں 'چ موزہ بھی پا سکدیاں جراب بھی پا سکدیاں انہاں لئی صرف 2 شیاں بند ہے باقی سر تو پیراں تک اگلے ہی کپڑے انہاں رکھنے ایک تے دستانہ نہیں پہن سکدیاں ایک آ منہ جڑا ہر وقت نہیں ٹک سکدیاں برقع ہر وے اگے لگی رہے چادر بشک وڈی نال جے ویکھن دے بگانے بندے آ گئے کول کوئی بندش نہیں آندی جی منہ نوں کپڑا نہ لگے جھوٹ بات حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤندیاں اسماء آندیاں کہ جدوں دوجے بندے آوندے سی اپنی چادراں سی اپنے منہ اگے سٹ لیندے سی چادر نہ پردہ کر سکدی صرف نقاب جڑا نا کہ ہمیشہ برقع اینوں فیشن سمجھا گیا کہ ایک زینت دی شے ہن ایڈے بننا سنورنا نہیں چاہیے چادر نہ پردہ ہو سکے تو احرام تے اتنا ہی ہے کہ غسل کرو بدن میں خوشبو لگا لو 2 چادراں پہن لو 2 رکعتاں پڑھ کے تیار ہو جاؤ ادا اسی جہاز چڑھ جائیں مگر جدوں پھر وہ اعلان کرن گے نا اعلان کر دیں کہ اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں وہ حداں آ گئیاں ہن آفاق ختم ہو گیا بیرونی علاقہ ہن اللہ تعالیٰ دے حرم دے قریب دا علاقہ ہل شروع ہو گیا ایتھے ہن تسی لبیک پکارو نہ بھی لمحہ یاد ہوگا نا پورا تے ہی ہے بھی کوئی آدمی یاد کرے لبیک اللہم لبیک 4 ہے ٹکڑے ایداں پڑھنا ہے کئی پڑھے لکھے نہیں وہ بھی نہیں صحیح پڑھتے پہلے لبیک کے نہیں رکنا لبیک اللہم لبیک ایتھے جا کے دوجا لبیک لا شریک لک لبیک 2 سٹاپ تیسرا ان الحمد والنعمت لک والملک اور چوتھا پھر لا شریک لک ایداں ترانہ پڑھیا جائے یہ ساراں تو بڑا ذکر ہے نماز دا سلام پھیریا تد سویرے جاگ آئی اٹھ جائیں لبیک اللہم لبیک اگے پیچھے بھی جنانا اس سفر تے مکے نوں جاندیاں وڈا ہے یہ 4 نام ہی یاد ہونا اینا ہی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اینا ہی کہی یہی بڑا ہے اور جانن والے اشتیاق صاحب تواڈے ورگے بندے اینوں بدلن بھی نا صحابہ کرام نوں حضور نے ڈکیا کہ اتنے ہوں تھی شوق نہ جی مرضی دعائی دے رہا بھائی افسر بھی بس کیویں بھی کہو نا کوئی یہ کہندا ہے لبیک غفار الذنوب لبیک اے گناہ نوں بخشن والا حاضر ہے کوئی آندا لبیک ستار العیوب لبیک تو ساری عمر پردے ٹکی رکھے ہے میرے عیب ٹکی ہے ٹھیک کوئی حضرت
یونس علیہ السلام دا آپ نے فرمایا جدو میرا پرا حج نو آخیا آیا انہیں آخیا لبیک کشاف الکرب لبیک، اے پریشانیاں دور کرنے والا لبیک۔ کوئی صحابہ کرام آدھے لبیک عدد التراب لبیک، اینا لبیک ہے جنہیں ریت دے دانے، اپنا چاہ پورا کرو۔ لبیک کہنا پاویں نرا یہ نہیں کہ جو لبیک اللہم لبیک کام چل جاتا۔ کئی بار یہ بھی حضور نے فرمایا لبیک الہ الحق لبیک، اے سچے خدا میں حاضر ہاں، یہ تمہیں کھل دیتی ہے بھی بندش ایڈی کوئی نہیں، پھر اپنا رونا پٹنا کوئی، یہ پکار دے جاؤ مکے دی گلیاں چی مسجد وڑ کے بھی جدوں پھر مسجد جانا، مسجد ادا ہی جانا سجا پیر اگے رکھو۔ ہر مسجد کا ادب ہے جڑا اسی عام طور تے نہیں جانتے، حتیٰ کہ عالم بھی نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے بھی پڑھ لو جی اللہ مفتح لی ابواب رحمت، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر پورا جڑا نا وہ یہ ہے پہلا بسم اللہ کہو کسے مسجد تھی بسم اللہ، اور نال پھر رسول خدا سے درود اور سلام دو شے، السلام علی رسول اللہ وعلی علیہ یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا نام بھی لو اور اپنے نبی سے درود و سلام بھی بھیجو، تو پھر کہو پاویں اللہ مفتح لی بابا کہہ لو یا اے دعا رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی بابا رحمتک، میرے گناہ بخش دے اور رحمت بوئے کو جداں دی مرضی پڑھ لو، مگر بسم اللہ اور درود شریف اللہم صلی علی محمد والا ادا ہی پڑھ، درود پاک پڑھنا، پھر یہ دعا کرنا، مسجد بننا۔ مسجد جا کے دوجی مسجداں والا حکم نہیں کہ پہلا 2 رکعت نماز پڑھو، مدینہ شریف جاواں گے اتھے ہی ہے، پہلے مسجد وڑے جے 2 رکعت تحیۃ المسجد سلامی، اتھے نہیں، اتھے دی سلامی اللہ پاک نے آکھیا اور رکعتاں دی بجائے طواف ہے، ادھر آؤ دوالے گھومو تو مڑ کے 2 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں بھی ہو جانگیاں، مگر مسجد الحرام دی سلامی یہ ہے کہ اتھے گھومو۔ ہن تسی سارے سیانے بیٹھے جے گھومنا، تسی ویکھیا 2 شاں سارے نے تقریباً ویکھیاں ہونیاں کہ جدوں چراغ جلدا نا یا لائٹ ہوندی ہے ایک ویکھیا گھومدا دوالے پروانہ آندے ایں گھومدا، وہ عاشق کیا ہوتا۔ دوسرا یہ بھی ویکھیا سی بھی باغ جائیے تو گلاب دا پھل کھڑیا ہوئے ایں بلبل دا طواف، یہ طواف یہ ہے ایویں پاگل نہیں ہوئی دنیا چکر لاؤندی، یہ عشق دا اظہار، دیوانہ جڑا نا پھر اس شاہ دے دوالے گھومی جاندا، اگر یار دا گھر ہے تو پھردا ویندا پھردا ادھر ادھر سدائی ہویا ہوندا کہ میرے محبوب دا گھر۔ اس تو بزرگ لکھتے بھی کسی نے مجنوں نو ویکھیا شہزادہ سی، آ جاؤ ذرا با شہزادہ، مگر وہ لیلا دی محبت دیوانہ، وہ قیس پاگل ہو گیا، حتیٰ کہ وہ پاگل ہون دا یہ حال ہویا۔ بڑے بڑے علماء نے لکھیا کہ وہ باپ یہ پہلاں دا بندہ نہیں، حضور دے تھوڑا بعد پیدا ہوا، عبد الملک دا زمانہ سی، دیوانہ ہو گیا کیسے بنے بس لیلا لیلا بس۔ باپ جڑا سی وہ مکہ معظمہ لے گیا، انہیں اتھے لے جا کے حتیم کھڑا کر کے اچھا پتر اللہ آگے دعا کر کے تیرے دل تو لیلا دی محبت نکل، مگر انہیں آخیا اللہ میرے کو ہر شے چھین لئی مگر لیلا دی محبت نہ اس مولا روم فرماؤں دیا شرم کر، ایک عورت دی محبت ڈب گیا، انہیں آخیا اور سب کچھ جانا رہے لیلا دی محبت نہ تو جی اللہ دا عاشق بننا، ہاں اللہ دے گھر دے گرد اسے نیت نہ پھرنا، پروانہ بول کہ ساری اصل ہے شاید اصل محبوب دا گھر ہے، اسی یہ پروانے ہاں۔ تو لکھیا بزرگوں نے بڑے بڑے، مولانا شبیر احمد عثمانی لکھ دے کہ ایک دن مجنون دیکھیا مکان دے گرد گھومے، کدی اوتھے چمبڑ جائے کہ اوتھے چمبڑ جائے چومے، تو لوگوں نے پوچھا تینوں کی ہویا ہوا انہاں اٹاں تو تینوں کی لبدا، کہن گا مرو الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدارا وذل جدارا، میں اللہ دے بندے ہو جدو لیلا دے محلے چوں دی گزرنا کہ کدی اس جگہ نو چومدا تے کدی اس کیوں چومدا، فما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، اور اٹاں کی رکھیا مینوں انہاں دا پیار ہے جڑا اس مکان تے رہندا، او دا عشق جڑا انہیں تنگ کیتا جے او نظر نہیں آوندا تو اودیاں کناں تے نظر آوندیاں۔ اے بیت اللہ نو جڑا اسی چمبڑدے ہیں کدی اوٹھے چمبڑ گئے کدی پتھر نو چومن لگ پے کہ رب دا گھر ہے، اللہ نے آکھیا بیتیا، ہن رب تے نہیں جس طرح اسی اس پاروں بے رب نے انہیں سارے دلاں نوں ٹھنڈ پاتی، میں نہیں نظر آوندا ہے میرا گھر سمجھو ہاں۔ اس تو کئی جگہ ایسیاں دیتیاں بھی اسی اپنے جلدی پڑاس کر سکیں، اس نے کی کیتا پھر طواف دا آغاز، طواف کی مسجد داخل ہو گئے، خانہ کعبہ تک گئے، لبیک چھڑ دیتا، ہن لبیک ختم ہو گئی، تسی پہنچ گئے، ہن وہ چادراں
کئی لوگوں تسی ویکھو بھی جدوں احرام بنتے ادوں ہی کئی لوگ بغل دے ہٹھوں دی کر لیں گے اتری چادر کڈ کے نا ادھر سٹ لیں استوا یہ کوئی شے نہیں یہ اتنے کرنا جدوں پہنچ گئے ہوں احرام لگے طواف لگے شروع کرن اسے پھر آ موڈا ٹکیا رہ جانا تے اے جویں فقیراں اور درویشاں نے تھلے دی کڈ کے چادر سٹی ہوندی اے کندھا ننگا ہو جائے اس کے بعد اے پہلا کام ہے جڑا اتنے کرنا پھر اس پتھر دے سامنے کھڑے ہو جانا ہاں کونے چ لگا چر دے پاسے دی گٹھ جڑی بیت اللہ دی مشرقی کونا وہ پتھر جنہوں اسی حجر اسود آنے کالا پتھر وہ دنیا دا پتھر نہیں اللہ دے رسول تو بہت صحابہ نے نقل کیتا کہ جی تہاڈا باپ جنت چوں آیا ہے پتھر جنت چوں اللہ نے بھیجا اور اس تو بھیجا بھی یہ تسی ہاتھ لاؤ جو تہاڈے گناہ چڑھ جان اے اسے ایمان رکھنا بھی ہاتھ ہونا میرا لگا تو گناہ ختم نال تسلی دیتی بھی جدوں کسی بادشاہ نو تسی ملن جاندے دے کی طریقہ وہ بھی ہاتھ کردا تسی مسافت یہ تہاڈے لیے اللہ پاک نے یمین اللہ فی الارض بندیاں نہیں رکھ دیتا بے آئے جے لو آ میرا سجا ہاتھ جلاؤ ایس نیت نہ ہاتھ لا کے چومنا کہ پتھر نہیں یہ خدا دا میں انہوں بوسا دے رہا رسول کریم علیہ السلام نے بوسا دیتا پائی افضل حضرت عمر الدین کول کھڑے دیر تک حضور اتنے ہی لب لا کے کھڑے رہتے آنسو بہندے رہے بعد جسے آپ نے سر مبارک اٹھایا کہ حضرت عمر الدین ویکھیا کہ عمر سے کول ہی کھڑا آپ نے فرمایا عمر ہا ہونا تس کا بلا برا یہ جگہ ہی ایسی ہے جی رائی ایمان دی ہوئی تو آنسو آپ دینے کہ میں ایسا گناہ گار بندہ رب دے ہاتھ ہاتھ رکھ رہا بوسا فرمایا ہاتھ رکھ ہوتے منہ نہ چوم اور رب توفیق دے تو سجدہ چھٹ گیا بہت موقع نہیں ملتا لوگ رش کر دے چیزاں تین سنت ہے کہ ہاتھ لگاؤ استلام ہے مڑ کے بوسا دیو تقبیل ہے اور پھر سجدہ اے متھا لا دیو ہاں جے نہ تینے ہون بہتا رش ہے تو بندیاں دے وچوں دی ہاتھ تے واڑ دیو وہ ہاتھ ہی لا لو ہاتھ لا کے مڑ کے اپنا چوم ہاں نہیں پھر دور کھڑے ہو کے یہ یاد رکھنا دور کھڑو کے اشارہ عام ہے لوگ کرتے ہیں ہاتھ کوئی نہیں بالکل یہ کوئی ثبوت نہیں یا اتنے پہنچو انہوں ہاتھ لاؤ پھر ٹھیک ہے کہ ہاتھ چومو نہیں تو کوئی نہ اشارہ نہ چومنا پھر سیدھا صرف وہ سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر یہ نماز ہی ہے اے کھڑو کے پڑھی دی ہے وہ عاشقانہ نماز ہے جڑی گھوم کے پڑھنی شروع اللہ اکبر نہیں ہونی اللہ اکبر ہور لمحہ نہیں پڑھنا بس اللہ اکبر منہ کڈو مڑ کے چل پاؤ کعبہ شریف کھبے ہاتھ دوڑے گھوم دیا یہ کوئی شے مقرر نہیں کوئی حکم نہیں کہ تسی آ پڑھو نہ پڑھو چپ کر کے بھی تسی پھری جاؤ نا پیار نہ تے اپنی قسمت تے ناز کرو کہ مینوں اللہ نے کتنے پتایا یہ نہیں بڑی گل تے پڑھنا چاہو کہ جڑا مرضی ذکر کر سکتے صرف ایک سائڈ جڑی نا کہ جدوں رکنے یمانی تے آ گئے اگلی کونے تے پھر وہ کالا پتھر آ جائے اس دیوار دے نال اتنے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے دعا حکم نہیں کوئی بھی ضرور پڑھو نہیں یاد نہ پڑھے مجھے تقریباً یاد ہی ہوندی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صرف ایک شے دا ثبوت ہویا حضور پڑھتے سی تے یہ تو بعد کسر کوئی نہیں رہ گئی کہ اس دنیا چ بھی ہر چنگی شے مینوں دے تے اگلے جہان چ جنیاں چنگیاں شیاں وہ ساریاں مینوں دے وچے جنت وچے حضور دا ساز وقنا عذاب النار تے دوزخ تو بچائی یہ دعا جڑی اس ویسا ادھر تسی درود شریف پڑھو استغفر اللہ پڑھتے پھرو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیتا بین کسی جگہ نہ طواف نہ صفا مروہ نہ عرفات کوئی ذکر نہیں کیتا سوائے کلمے جو بھی تقریباً ہر بندے نو یاد ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ساتھی بیان کردا ہے نا کہ میں نہیں ابن عمر نو ویکھیا کہ انہیں دعا بھی منہ کڈی ایہو پڑھی اس تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ پڑھ لو نہ پڑھو درود شریف ہی آؤں وہی پڑھی جاؤ استغفر اللہ کہی دو ادھر آؤ تو یاد ہوئے تو ربنا آتنا فی الدنیا کعبے شریف دی اور کسی شے نو نہیں چھیڑنا نہ چھونا اس کونے تے آؤ جنہوں رکنے یمانی آدھے جے تو اگے پھرے پتھر والا کونا آنا اتنے حکم ہے چلدیاں کھڑونا نہیں چلدیاں اگر موقع ملے جاندیاں جاندہ سجاد پھر اس گانٹ دو جے دیکھو اب دنیا تے کھڑی ہے قدم نہیں ٹکی نہ ادھر منہ کرنا نہ پھر اشارہ نہ کوئی اللہ اکبر چپ کر کے لنگ جے وقت لفظہ تے آؤندے ہاتھ پھیر کے گاں چلے گئے ہاں اے کونا جڑا اتنے ضرور ہے جے موقع ملے ہاتھ بھی لاؤ چمو بھی سجدہ بھی کرو
ورنہ نہیں تو منہ کرو بنی ہے اتنے پٹی اس پٹی تے آ جائیے جس ویسے سیدھا کونے منہ ہو اتنے آ کے یہ منہ کرو اللہ اکبر چل 7 چکر لیا ہر پھیرے صرف اللہ اکبر اتنے ہونا مڑ کے جس 7 پھیرے ہو گئے یہ کہہ دینا طواف یہ عمرے تو علاوہ بھی جنہ چر تسی مکے رہنا سر تو اگوں پچھوں بھی سیکھ لیا ادوں کپڑے جڑے عام ہی ہونے پہ جاؤ وضو ہے گا حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر 7 پھیرے لیا بعد 2 رکعتاں پڑھ لیے طواف کرنا کری دو جن بھی بڑھے جوان دینا اتنے جنہ موقع ملے اتنا ہی کام ہے 7 پھیرے لیا 2 رکعتاں پڑھ لی جتنے مرضی پڑھ سکتے تھی بھی پابندی نہیں انج موقع ملے تو کوشش کرنی بھی وہ پتھر جتے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے خانہ کعبہ بنایا انہوں دے قدم مبارک اللہ نے وچ ساتھے اجے تک نشان نظر آتے وہ پتھر ایک انہوں نے شیشے دے اندر رکھیا دیکھیا بھی جا سکتا نظر آتے پتھر دے وچ تھلے قدم گئے وہ کول موقع ملے 7 پھیریاں تو بعد ادا کھڑے ہو جو بیا وہ پتھر بھی سامنے آ جائے خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے لائن بن جائے پاویں 100 قدم پیچھے چلے جاؤ کوئی یہ نہیں بھی نال ہی رش قسم کی لوڑ نہیں جتنے مرضی چلے جاؤ کھڑو مسجد اس طرح بھی وہ مقام ابراہیمی سامنے آ جائے بیت اللہ 2 رکعتاں 7 پھیرے لیا کرو 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو یہ اس عمرے دی ورنہ ساری مسجد 2 رکعتاں جتنے مرضی پڑھ سکتی یہ طواف گنی جانے مکے دی سب تو بڑی عبادت خان صاحب یہ ہوئی ہے بھائی جنہ چر اتنے رہنا نا طواف دی کوشش کرنی ہے چکر 7 لا کے 2 رکعتاں یہ جن بھی کر لو گے اتنے سب تو وڈا عمل ہے طواف کی احرام بدلا سی میقات تو اتنے جا کے 7 پھیرے لیا 2 رکعتاں پڑھیاں طواف مکا دوجا کم ہوں صفا مروہ دے درمیان پھیرے رہ گئے تیسرا کم پھرے میں نال ہی مسجد دے دونیں پہاڑیاں ہوں پہاڑیاں تو برائے نام ہی نشان ہے وہ صفا تے اسی چلے جانا صفا تے جا کے مگر جان تو پہلے گل یاد رکھنی بے 2 رکعتاں پڑھ کے سیدھا نہیں جانا مڑ کے حجر اسود سے آنا اس کالے پتھر سے آنا یہ چومیا جائے یا یہ منہ کر کے اللہ اکبر کیا جائے مڑ ایک چڑھ کے جانا پہاڑی والوں مینوں بھی یاد نہ رہے تو بڑے بڑے عالماں ویکھیا بے بھول جاتی گل اتوں ہی 2 رکعتاں پڑھ کے پھر نکل جاندے نہیں 2 رکعتاں پڑھ کے دوبارہ حجر اسود سے آنا اتنے یا بوسا دیو یا اللہ اکبر کو پھر صفا نکل صفا تے جا کے اینی اچھی جگہ کھڑے ہو اچا چڑھ جاندے کئی مرد عورتیں ایڈے اوکھے ہونے کی لوڑ نہیں بالکل تھلے ہی کھڑے رہو مگر کھڑے ایسا ہو بھی برآمدہ جڑا وہ کھڑے ہوئی ہے نا جی پتہ ہوے آما نہیں پتہ بھی خانہ کعبہ وچوں دی دسدا ہوے تھوڑا جہا اچا کھڑا ہو اس پہاڑی سے وچوں دی ویکھو ویکھن تو بعد 3 کم جڑے کر دیو 3 واری کہہ دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تے بعد چو کلمہ جڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے یاد ہے پڑھ لو نہیں بھی ہو تو خیر ہی ہے تے بعد درود شریف پڑھ درود پاک پڑھ کے پھر ہاتھ چک لو ہن تسی دعاواں کر لو کسی عالم نوں پوچھن دی لوڑ نہیں جو تواڈے دل چ نا تسی اپنی بولی چ رو لو کہ آئے ایڈی دور گناہ معاف کر ساڈے وڈیاں نوں بخش مسلماناں تے رحم کر پچھلیاں دی جو بھی چاہندے جے نا تانوں بندش کوئی نہیں دعاواں کر لو اے کام کر کے مڑ کے اس پہاڑی تو اتراں گے پھر رستے بنے اکاؤنٹ دا جان دا سجے برستے سانی اسی جاواں گے دوجے پاسے دی لوگ آ رہا ہے پھر مروہ تے چلے جان وہ بھی ادا ہی نشان ہے اتنے بھی اس طرح کھڑے ہوا اتوں نظر نہیں آتا اگے عمارتاں بن گئی مگر پتہ لگتا ہے بیت اللہ شریف ایس رخ نوں اتنے بھی اس رخ کھڑے ہو کے یہ کام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ چوتھا کلمہ درود شریف دعا اے ہر پھیرے چ یہ کری جانی ہے ادھر جانا ایک پھیرا واپس آئے دوجا ہو گیا پھر جانا تیسرا درمیان چونے سبز تھم باقی تھم ادا ہی بنے جگہ بڑی آرام دہ بڑھے جا کے آن گے اسی بھی جنت چاونے پکھے چل رہے کولراں چ پانی پیا کسی کوئی پینا چاہتا بچ پی لے تھک جاوے کوئی بیمار ہے بشک بیل ہے کڑی ساہ بھی لے لے کوئی کہہ لے مگر وہ پڑھ دے وہ سبز تھم ایسے تھم آ جانے ہیں جنہاں تے ہرا رنگ کیتا نظر آؤندے اتنے سبز رنگ ہے وہ دونوں سبز تھماں دے درمیان تیز ایڈا بہتے بھجن کی لوڑ نہیں مگر تیز تیز لنگنا تھوڑا جا فاصلہ پھر آرام نہ چلتے رہنا 7 چکرے پورے ہو گئے تے صفا مروہ دی صحیح بھی تیسرا رہ گئی آخری بات بھی جاواں گے نائیاں دے کول پھر دیاں گے منا اے 4 کم ادو احرام بدلا مسجد طواف کیتا 2 رکعتاں پڑھیاں
صفا مروا دے 7 پھیرے آندے تے سر دتا منا. یہ ساری عمر جدوں بھی گمراہ کرنا چاہیے نہیں گل ہے. کوئی مند نہیں پڑھنا لڑنا ماں کام ہے سوکھا جا تمہیں دستا ہوں نماز پڑھ لی نماز کا دوست ہے. باقی کوئی گل ہوئی نا تے پوچھ لو بے فکر ہو کے جاؤ. تسی ان پڑھ بھی پڑھیا تو زیادہ پڑھے جے ایڈی گل کوئی نہیں وہ بھی کردے ہیں نماز پڑھ لی نماز کا وقت ہو گیا. اے اصل پروگرام جڑا نا سوال جواب دا شروع ہونے تو پہلا اپنے پہلے بیان تھوڑی جی گل رہ گئی. مکے دی گل تے اللہ دے حکم نال مک گئی کہ طواف بھی سمجھاتا 7 پھیرے لیاؤ 2 رکعتاں پڑھو 7 پھیرے صفا مروا لیاؤ سر منا دیو. مدینہ منورہ دی گل رہ گئی. مدینہ منورہ دے بارے تھوڑا سن لو پھر اپنا پروگرام جڑا دوجا شروع ہو جانا. مدینہ منورہ جانا جڑا یہ مکے دے سفر چ لبیک مدینہ شریف نو جاندیاں مدینہ پاک چ رہندیاں یہ سارے دوران سارے ذکراں پیچھے چھڈ کے درود شریف بس سارا جنا جاندیاں بھی بس درود شریف پڑھو اتنے رہندیاں بھی جنی ملے جنہ زیادہ ذکر ہو سکے درود پاک دا اللہ دے پاک رسول سے درود شریف پڑھو. مسجد جس جا کے اسی وڑنا مسجد نبوی مدینہ شریف جاواں گے اپنے مکان سے سامان رکھاں گے اتھے بھی موقع اللہ دے غسل خانے طہارت خانے بنے ہر مکان سے بڑے اچھیاں راشاں نہاونا ہے بالکل نہ سفر دے اندر میل کچیل یا پسینے وغیرہ غسل نہاواں گے اتھے بھی خوشبو راواں گے اتھے بے شک کپڑیاں نوں بھی لائیے کوئی بندش نہیں ہونے آرام نہیں خوشبو لا کے تیار ہو کے پھر مسجد پاک جاواں گے مسجد نبوی جہے مرضی دروازے جائیے ایسی کوئی گل تے مسجد وڑ کے 2 رکعت نفل جڑے آ یہ پڑھنے آ شکرانہ ادا کرنا تے سجدے سر رکھ کے نا پھر زیادہ دیر اللہ کہ تو میری کڈی قسمت اچھی برائی میں تیرے رسول دی مسجد حاضر ہیں 2 رکعت نماز یہ پڑھنی ہے. پھر یہ تو فارغ ہو کے انشاءاللہ روضہ رسول پاک تے جاواں گے اتنے نبی علیہ السلام دی قبر پاک دے گرد جالیاں بنیاں جس پاسے کھڑے ہوئی دا اس جالی چ درمیان باہر بھی سوراخ لمبی ہے کہ مگر درمیان دے سوراخ ہے جڑے ہیں گول بنے ہیں ایک وڈا پھر ایک تو چھوٹا پھر ایک تو چھوٹا سارا تو وڈا جڑا وہ اس تو بنایا وہ دائرہ بھی بندے نو علم ہوئے بھی اتنے سرکار دا چہرہ اتنے کھڑے ہوواں گے نا اسی کعبے نو کنڈ کر کے دے قبر پاک نو منہ کر کے پھر آپ دا چہرہ پاک این سامنے ہونا اتنے سارا تو پہلا وہی سلام کہنا جڑا تحیات چاہتے باقی گلاں بعد چھون گیاں پہلا جی میں آ کے سلام علیکم لئی دی نا ایداں ہی کھڑو کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے تحیات پڑھ دینا یہ کہنا. اس تو بعد پھر تہاڈا جنہ جی چاہے ایسی کوشش نہیں کرنی جی میں لوگ میں کرتے دیوار نو ہاتھ لاؤ 40 نو چمو یہ نہ دین تے جائز ہے. خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ خبردار ہے کم نہ کریے دین دے خلاف ہے اور یہ جرم بن جانا تو نبی پاک دے سامنے کھڑو کے انہوں دی شریعت دے خلاف کرنا. اور یہ بھی کیا کہ دور بھی اینی کھڑے ہو جنہ زندگی تسی ادبنا کھڑے ہوندے 4 ہاتھ پیچھے رہو تے سر چکا کے پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تے بعد بھائی تانوں کھلی چھٹی ہے جداں جی چاہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین جویں تہاڈا من منے پڑھی جنہ جی چاہے اتنے کھڑو کے پڑھاں گے مڑ کے مسجد پھر نمازاں جنہ چر اتنے رہواں گے پڑھتے رہواں گے جماعت نہ تے جدوں موقع ملے گا پھر زیارت والے بندیاں نوں نال لواں گے گڈی چ بواں گے قباء بھی ویکھاں گے وہ بھی ویکھاں گے مسجد قبلتین بھی انشاءاللہ اللہ رب بکھاؤ گا اور زیادہ یہ ہوگا بھی مسجد نبوی چ نمازاں پڑھیا کریے جے وچوں وقت کڈھ کے کسی دن پھر قبال بھی گئے اتنے دا کام ہے مگر ذکر مدینہ شریف دا درود شریف اتنے جنہ چر رہنا بس آپ کی خدمت یہ عقیدت کا حدیہ پیش کرنا اے سیدھا سادہ عمرہ اور حج زیارت دے فکر مند کوئی نہ ہو نال ہی ہونا سارے تھی سمجھ ہی لیا ہونا بھی یہ وڈے علم دی کوئی دوڑ نہیں سیدھا سادہ کام دل جڑے انہوں درانا پاک کریے بے اللہ دلاں کوئی کھوٹ اور میل ہے تو کڈھ دے یہ نت نت موقع نہیں ملتا مڑ کے پتہ نہیں زندگی بھی ہونی کہ نہیں ہوں اتوں جائیے تو پاک صاف ہو کے آمین آمین. ہوں اپنا پروگرام کیوں بھائی تیری کیس مکمل ہو گئی مکہ بھی مدینہ ایک کیس تقسیم کر دے تاکہ سارے گھر سن لین
یاد ہو جائے یا موٹا موٹا کام جڑا نا بسم اللہ